اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے تمام انسانوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کیا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے اور پھر ان کو کیسی دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر وہی قوم میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوا۔ اس واقعہ کا پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے ایلیا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ اس قوم کے لوگ بڑے ہی خوشحال تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی فرمانبردار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتیں عطا کی تھی۔ ہر طرف سے سرسبز باغات اور ہریالی ہی ہریالی موجود تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی بے انتہا خوشی سے گزار رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اس لیے اللہ کا خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بہت سی مچھلیاں آتی تھی جن کو یہ لوگ فروخت کر کے اور بہت سا پیسہ کماتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو یہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے اور بہت سے گناہ کرنے لگے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ یہ لوگ ہفتے کے دن کو مچھلیاں نہ پکڑا کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مچھلی کا شکار ہفتے کے دن کو حرام قرار دے دیا اور پھر ادھر سے اس قوم کی تباہی شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع فرما دیا ہے تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ افسردہ ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ ہفتے کا دن ہی تو وہ دن ہوتا ہے جب زیادہ مچھلیاں آتی تھیں اور کنارے پر آ جاتی تھیں، باقی دنوں میں تو بہت کم آتی تھی۔ اس قوم کے لوگوں کا گزارا تو چونکہ مچھلیوں پر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ ان کا امتحان ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو بہکاوے میں ڈالا، کیوں نہ سمندر سے نالیاں بنا کر بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں، پھر جب مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں سے ہو کر حوضوں میں آ جائیں گی اور اگلے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے ان کو بہکایا کہ اس طرح ہم اللہ کے حکم پر بھی پورا اتریں گے اور مچھلیاں بھی پکڑ لیں گے۔ بہت سے لوگوں کو یہ ترغیب اچھی لگی اور وہ پھر ایسا ہی کرنے لگے۔ اس قوم کو شیطان کا یہ بہکاوا بہت اچھا لگا اور وہ تباہی کی طرف چل پڑے۔ لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے نکل کر نالیوں کے ذریعے حوضوں میں قید ہو جائیں گی تو شکار کرنا کون سا باقی رہ گیا، اور یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوا جو کہ اللہ نے ان کے لیے حرام کیا تھا۔ اس وقت یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس طریقے سے منع کرتے تھے اور کچھ لوگ اس کام کو سر انجام دے رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ سب دیکھ کر خاموش رہے، لیکن نہ خود شکار کیا اور نہ ہی دوسروں کو اس سے منع کیا، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو
جن کو اللہ قریب ہی ہلاک کرنے والا ہے اور اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ پھر وہ لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور ہفتے کو بھی شکار کرتے رہے اور ان کو کھاتے اور فروخت کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو 12,000 نافرمان ایسے بھی تھے جو اس کام کو سر انجام دے رہے تھے اور ان کے منع کرنے کے باوجود ہفتے کو شکار کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بہت ڈرایا کہ وہ اللہ کے اس نافرمانی سے بچ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور اللہ کی کھلی نافرمانی کرتے رہے۔ اور جو لوگ اس کام کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی، جس کی ایک طرف وہ نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو اس کام سے باز۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان نافرمانوں کو بہت سمجھایا، لیکن یہ لوگ نہ مانے اور اسی طرح اللہ کی کھلی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرنے میں لگے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، جس کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن ان نافرمانوں میں سے کوئی ایک بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ جب لوگوں نے ان کا حال معلوم کیا تو وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور سب کو بندر بنا ڈالا۔ جب لوگ ان کے دروازے کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پاتے تھے۔ اللہ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ نے ان کو انسان سے بندر بنا دیا، جیسا کہ اللہ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے والے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دودھکارے ہوئے۔ اس طرح یہ لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران نہ یہ کچھ کھا سکے اور نہ ہی کچھ پی سکے، بلکہ ایسے ہی بھوکے پیاسے سب کے سب مارے گئے، اور وہ 3 دن کے اندر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور جو لوگ ان کو اللہ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ نے ان کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور یہاں میں بات کرتی ہوں کہ آج کے دور کے بندر اس نسل میں سے بھی موجود ہیں یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں میں سے ہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوتا ہے، اور پھر اللہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے آگے نسلیں نہیں بڑھتی ہیں۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں سے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والے بندروں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔